اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے اور اس لیے مزاحمت کی، اور صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر لڑنے کا ارادہ نہ فرمایا اور صلح کی کوشش کی۔ باوجود صحابہ کی لڑائی پر استعدادی اور بہادری کے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط قبول فرما لی۔ صحابہ اکرام کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار گزرا، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے وہ بھی کہہ سکتا تھا۔ جان نثار تھے اور فرما بردار تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر کو بھی دبنا پڑا۔ صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے پائیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کافر میں سے کوئی مسلمان ہو کر ہجرت کرے اور مدینہ آ جائے تو اس مسلمان کو واپس مکہ بھیج دیا جائے گا، مگر اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ مکہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو خندار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر چکے تھے۔ وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں گرتے پڑتے وہ مسلمانوں کے لشکر میں اس امید میں آ پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت پا کر وہ مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ ان کے باپ سہیل نے، جو کہ صلح نامہ میں کفاروں کے وکیل تھے، اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اس بات پر اصرار کیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر اڑے رہے۔ ابو خندار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب واپس جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر واپس ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ عز و جل تمہارے لیے کوئی رستہ نکالے گا۔ صلح نامہ مکمل ہونے کے بعد ایک صحابی ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب کفار کو یہ معلومات ہوئی تو ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ پھر مجھے کفاروں کے پنجے میں بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی صبر کرنے کی نصیحت کی اور ارشاد فرمایا، ان قریب اللہ تمہارے واسطے راستے کھول دے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ راستے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کافر سے کہا کہ تمہاری تلوار کیا شاندار ہے۔ اس ناسمجھ نے شیخی مارنے کے لیے وہ تلوار نکال کر بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا، ہاں یہ شاندار ہے، یہ آزما چکا ہوں۔ جب آپ نے یہ تلوار اپنے ہاتھ میں پائی تو اس کی تلوار سے اسی کو مار دیا۔ یہ دیکھ کر دوسرا صحابی گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ ہم میں سے ایک مر چکا ہے اور اگلا نمبر میرا ہے۔ یہ سوچ کر وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھاگ آیا۔ حضرت ابو بصیرہ بھی مدینہ پہنچ گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے وعدے کا پاس رکھیں، لیکن میرا ان سے کوئی وعدہ نہیں۔ لیکن حضرت ابو بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یہ اندازہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں کافروں کو ابھی بھی لٹا دیں گے، تو آپ مدینہ سے نکل آئے اور دریا کے ایک کنارے قیام کیا۔ جب حضرت ابو خندار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ ہم پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، ان کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بھی حضرت ابو بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اسی طرح ایک ایک کرتے کچھ ہی دنوں میں وہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی۔ وہ وہاں جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور نہ کوئی باغات تھے نہ کچھ کھانے پینے کو تھا، مگر انہوں نے اپنے ایمان پر استقامت کی۔ وہ راستہ مکہ سے آنے جانے کا تھا۔ جب مکہ کے کفار اس راستے سے گزرتے تو صحابہ کی یہ جماعت انہیں قتل کر دیتی یا وہاں سے گزرنے پر مزاحمت کرتی۔ مکہ کے کفار نے تنگ آ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ صلح نامہ میں تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے صحابہ کی جماعت کو مدینہ بلوا لیں، اور صلح نامہ کے اس معاہدے میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابہ کی جماعت کو خط لکھا اور اپنے پاس بلوایا۔ کہا جاتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط لکھا تو حضرت ابو بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بیماری سے دو چار تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط پایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں استقامت کرنی چاہیے۔ اگر ہم حالات کے سامنے جھک جائیں گے تو کبھی اپنی منزل مقصود کو نہ پہنچیں گے۔ اس لیے حالات کا مقابلہ ایمان کی استقامت سے کرنا چاہیے، اور استقامت کرنے والے کو اللہ بھی مدد عطا فرماتا ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس نے بنا استقامت کے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہو۔ استقامت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک اہم وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔